الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الحمدللہ آج 11ویں تراویح پڑھی گئی. اس میں 11ویں پارے کی تلاوت کی گئی. غزوہ تبوک کا تذکرہ جاری تھا. غزوہ تبوک یا جنگ تبوک، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ غسان کا جو قبیلہ تھا یہ مسیحی قبیلہ تھا اور قیصر روم نے چاہا کہ ان کے ساتھ مل کر مدینہ پر چڑھائی کی جائے اور اس کے لیے اس نے لشکر کشی کی، یعنی لشکر تیار کیا. چونکہ وہاں سے یہ تبوک جو ہے ملک شام کے آس پاس کا علاقہ ہے. وہاں کے جو سوداگر زیتون روغن وغیرہ بیچنے مدینہ آتے تھے، انہوں نے آ کر اہل مدینہ کو اطلاع دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، وہاں سے فوج کشی کی جا رہی ہے، تم لوگ تھوڑا محتاط رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو جمع کرنا شروع کیا. آپ غزوات کی تفصیل پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جتنی آیات اس غزوے میں شرکت کے لیے مسلمانوں کو ابھارا گیا، اتنی آیت کسی اور غزوے کے تعلق سے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا، ہے نا، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا. اور دوسرا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، یعنی بار بار اکسایا جا رہا ہے. اور صحابہ کرام کی ایک جمع غفیر تیار ہوئی. کتنے کی تعداد؟ 30,000 کی تعداد. کتنی تعداد؟ 30,000 کی تعداد تیار ہوئی اس لشکر میں شامل ہونے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لیا اور جا کر تبوک کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. مفسرین کہتے ہیں کہ تبوک جگہ کا نام تھا، بعض مفسرین کہتے ہیں ایک چشمے کا نام تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہاں ایک درخت کا نام تھا. علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ساری ہی باتیں ممکن ہوں، ساری ہی باتیں ممکن ہوں. جیسے آپ اگر گلبرگہ میں ہیں تو گلبرگہ نام سے آپ کو ہر ایک چیز میسر مل سکتی ہے نا. کوئی ہوٹل بھی ہوگا، کوئی دکان بھی ہوگی، کپڑوں کی دکان ہوگی، چائے کی دکان ہوگی، نہ دواؤں کی دکان ہوگی، ہر ایک چیز کا نام ہو سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ اس جگہ کا نام ہو اور اس جگہ کی مناسبت سے تمام چیزوں کا نام رکھ دیا گیا ہو. بہرحال اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور جب وہاں کے لوگوں نے جو قیصر روم تھا اور اس کے حوالی موالی جو لشکر جمع ہوئے تھے وہ بھی کم نہیں تھے. ان کی بھی تعداد بعض روایات کے مطابق 40,000 بتائی جاتی ہے. یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے. تو مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد تھی اور یہ اس وجہ سے پیش آیا کہ جنگ موتا کے اندر جو شکست انہیں ہاتھ لگی تھی اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے. تو یہ مسیحی برادری کا کیا تھا؟ پہل تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ مدینے پر حملہ کریں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور بڑی سختیوں اور پریشانیوں کے ساتھ اپریل کے مہینے کے اندر یہ غزوہ ہوا. بڑی گرمی، سخت گرمی تھی، سواریوں کی کمی تھی، مسلمان زیادہ تھے اور سواری کم تھی. اس کے باوجود کہ صحابہ کرام نے بہت بڑے بڑے عطیات دیے، ہے نا، گھوڑوں کا، سواریوں کا اور مالی طور پر بھی بہت سارے عطیات دیے، ہے نا، خرچ کیا. لیکن اس کے باوجود یہ چیز کمی تھی اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ کے اختتام پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو لوگ مدینہ میں تھے، مدینہ ہی میں تھے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ لوگ انہی لوگوں کے ساتھ تھے جو لوگ سفر میں تھے. یعنی واقعی انہوں نے ان کو عذر تھا، اس وجہ سے رکے تھے اور اسی عذر کے بہانے منافقین بھی رکے تھے. اور اس بارے کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ کیا.
منافقین کو یہاں پر افسوس یہ ہوا کہ بھئی یہ لشکر گیا اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی، وہ لوگ ڈر کے خوف کے مارے بھاگ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑے بغیر واپس آ گئے۔ اور منافقین کو تو چاہیے کچھ ایسے موقع کہ انگلی کٹواؤ اور شہیدوں میں نام لکھوا، ہے نا، انگلی بھی بس انگلی کٹے گردن نہ کٹے اور شہید نام لکھ دیا جائے، بھائی شہید آدمی۔ تو ان کو ایسے موقعوں کی تلاش رہتی تھی کہ کچھ نہ کرنا پڑے، نام بڑا ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے واپس آئے تو منافقین آ کر عذر کرنے لگے، ہمارے پاس یہ عذر تھا، کیونکہ مال غنیمت میں ان کو بھی حصہ دیا جا رہا تھا جو واقعی عذر کی وجہ سے مدینے ہی میں رہ گئے۔ بہرحال انہوں نے آ کر عذر پیش کیا، جھوٹے بہانے پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بہانوں کو قبول کر لیا، سوائے 3 اصحاب کرام کے۔ 3 اصحاب کرام کے نام آتے ہیں، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن ابی امیہ۔ یہ 3 اصحاب کرام انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر نہیں تھا، بس کاہلی اور غفلت کی، اب جائیں گے اب جائیں گے اب جائیں گے، ہم نکل نہیں سکے، یہاں تک کہ آپ وہاں سے واپس بھی آ گئے۔ تو یہ انہوں نے واقعی اپنا گناہ قبول کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مکمل بائیکاٹ کرنے کا حکم مسلمانوں کو دے دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ کوئی بھی ان سے تعلق نہیں رکھے گا۔ 40 دنوں تک ایسا رہا۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ 10 دن اعتکاف میں بیٹھ کر جو لوگ نکلتے ہیں ان کا حال دیکھیے، ہے نا۔ پھر بھی آج کے دور کا جو اعتکاف ہے اسے اعتکاف کا کچھ حد تک جنازہ کہا جائے۔ اس میں بہت سارے وہ کام ہوتے ہیں جو اعتکاف میں نہیں ہونے چاہیے، ہنسی مذاق، کھیل کود، لوگوں سے ملنا جلنا، ہے نا، دنیاوی باتیں کرنا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج کل اعتکاف میں جو نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو بہرحال ریسٹرکشن تھی، اللہ کی طرف سے پابندی تھی، اور ایسی جماعت کو تھی جو اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے تھے۔ تو کسی نے کوئی تعلق نہیں رکھا سوائے گھر والوں کے، اور اس 40 دن کے بعد اور مزید پابندی بڑھا دی گئی، کہا کہ تم اپنی بیوی بچوں سے بھی نہیں مل سکتے، بیوی بچوں سے بھی ملنے کی اجازت ختم کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ لمحہ 10 دن کا جو ہمارا اعتکاف ہے، یہ 10 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور رہتی دنیا تک کے لیے ان کی توبہ کو قرآن میں نقل کر دیا۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، ان تینوں کو بھی توبہ اللہ نے قبول کی جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، یعنی غزوہ تبوک سے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، الفاظ سنیے اللہ کے، یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، زمین ان پر تنگ ہو گئی اپنی تمام تر فراوانیوں کے باوجود۔ زمین اگر آپ یہاں رہ رہے ہو اور کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ کو کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، تو آپ ویسے ہی یہ سرزمین چھوڑ کر بھاگ جائیں، یا کہیں بھی انسان کو رہنا ہو تو تعلقات بہت ضروری ہیں۔ اگر تعلقات نہیں ہیں تو انسان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ تمام مشکلات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فتح نصیب کی۔ سابقین اولین کا تذکرہ کہ اللہ نے آیت نمبر 100 کے اندر والسابقون الاولون من المہاجرین، 3 طرح کے مسلمانوں کا تذکرہ کیا۔ سابقون الاولون سے مراد مہاجرین، والانصار الذین، وہ انصار جنہوں نے صحابہ کرام کی مدد کی، جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ بھی ان کی اتباع کریں گے احسان یعنی نیکی کے اور اجر و ثواب کی نیت سے۔ تو امام مفسرین نے لکھا اس سے مراد تابعین ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس میں تمام عمومی طور پر قیامت تک کے مسلمان شامل ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں گے اخلاص کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مسجد زرار کا واقعہ بیان کیا۔ مسجد زرار آپ جانتے ہیں، یہ مسجد قباء کے نواحی میں، جہاں پر ابھی آبادی نہیں تھی لیکن دھیرے دھیرے مسلمانوں کی آبادی بڑھی، تو سن 9 ہجری کے اندر منافقوں کو ایک ترکیب سوچی کہ کو باہر بہت پریشانیاں ہوتی ہیں ادھر ادھر بات کرنے میں، تو ایک کام کیا جائے، مسجد بنا لی جائے، نام مسجد رکھا جائے، لیکن ہم اپنی ساری پلاننگ خفیہ منصوبے وہیں کریں۔ مسجد بنائی انہوں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں آئیے اور نماز پڑھیے تاکہ آپ کی برکت سے مسجد معمور ہو جائے۔ اور انہوں نے وجہ بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی یہاں سے دور ہو رہی اور مسجد قباء بھی دور ہو رہی، تو مسجدیں جو دور دور ہو گئی ہیں، تو یہاں پر جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ناتواں لوگ ہیں، وہ
سردیوں کے موسم میں، بارشوں کے موسم میں ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے ان مسجدوں تک پہنچنے کے لیے، لہٰذا اس نیت سے ہم نے یہ مسجد بنائی، جو کہ ان کا جھوٹ تھا، فریب تھا، دجل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری میں تھے، اس لیے آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ ابھی تو ہم غزوے پر جا رہے ہیں، اس غزوے سے واپسی پر میں تمہاری مسجد میں آ کر نماز ادا کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آنے لگے تو بذریعہ وحی آپ کو یہ آیات سنائی گئی، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ کبھی نہ کھڑے ہوں گے۔ لمسجد الاسس علی التقوی، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اس کی بنیاد تو فسق و فجور پر، مسلمانوں کو دھوکہ دینے پر، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر رکھی گئی، اس لیے اللہ نے اس کو مسجد ضرار کہا۔ ضرار کا مطلب نقصان پہنچانے والی مسجد، مسجد ضرار۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا تو آپ نے اپنے چند صحابہ کرام کو سفر ہی کی حالت میں حکم دیا کہ جا کر اس مسجد کو گرا دیں۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، بہت سارے لوگ اس جگہ پر نماز پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا، یہ عام حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، کیونکہ جب آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا حالت کفر میں تو آپ کو بہت رنجیدگی تھی اور آپ چاہتے تھے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، اور آپ نے بزبان حال اس بات کا اقرار کیا کہ جب تک اللہ مجھے منع نہیں کرتا میں اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، ما کان للنبی، نبی کے لیے بھی یہ بات مناسب نہیں، والذین آمنوا، اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے بات مناسب ہے کہ یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کریں، یعنی اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربی، اگرچہ وہ ان کے بہت قریبی لوگ ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ ایمان پر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تو ان کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تذکرہ کیا سورہ کریمہ کے اخیر میں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ تمہارے پاس وہ رسول آئے جس کے اوپر تمہاری پریشانیاں شاق گزرتی ہیں، یعنی اسے پسند نہیں آتا کہ تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اور بہت ساری احادیث اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مشقت کی خاطر بہت ساری چیزوں کو فرض ہونے سے بچایا۔ لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر ہماری امت پر، میری امت پر یہ چیز دشوار نہ ہوتی تو میں ان کے لیے ہر نماز کے وقت مسواک کو لازم کر دیتا، انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں، لیکن مشقت کے خوف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بطور حکم کسی سے نہیں فرمایا۔ بہرحال مسواک کرنا یہ افضل عمل ہے، زیادہ سے زیادہ نماز کو مسواک کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے تراویح کا وہ لے لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی، بہت سارے لوگ دن تراویح پڑھنا 3 دن پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور کہا کہ میں نے اس لیے مسلسل نہیں پڑھائی کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ امت کے دین آپ کی رحمت دلی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دلی کے اور بھی بہت سارے نمونے احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، بطور تفصیل میں نے آپ کے سامنے دو رکھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں کے ساتھ، یہاں اللہ رب العالمین نے تو اپنی صفت دے دی نبی کو، رؤوف اور رحیم ہے نا، رؤوف اور رحیم یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن نبی کا جذبہ اپنی امت کے تئیں اتنا زیادہ نرم ہے، اتنا زیادہ حساس طبیعت ہے امت کے تعلق سے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سورہ کہف کی مشہور آیت کہ اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتی ہے اگر یہ لوگ ایمان والے نہ ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے پیچھے سے تمہارے مونچھوں کو پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں، لیکن تم جہنم کی طرف بڑھتے جا رہے ہو۔ یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے ان تمام پیغامات کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہیں جو اس سے پہلے رائج نہ تھے یا لوگوں کو معلوم نہ تھے۔ اس کے بعد سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ اللہ کی خصوصیات اور اس کے حمد و ثنا کا تذکرہ ہو، والذی جعل الشمس ضیاء، وہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا، وجعل والقمر نورا، اور اسی طرح سے چاند کو روشنی کا ذریعہ بنایا۔ اسی طرح سے خوشی اور غم میں انسان کا اللہ کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ،
قاعدن و قائم، کہ جب کوئی آدمی پریشانی میں، انسان جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو ہمیں پکارتا ہے نا، ہمیں پکارتا ہے. کیسے کیسے پکارتا ہے؟ بڑے الہا گزاری کے ساتھ، لیٹے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ اللہ 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 کرتے رہتا ہے جب پریشانی میں ہوتا ہے. اور جب پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور جب مصیبت دور ہو گئی، پریشانیاں اللہ نے دور کر دی، فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعنا الى ضر مس، تو ایسے گزرتا ہے، ایسے گزرتا ہے جیسے کل اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی، یا اس کو گارنٹی ہے کہ پریشانی نہیں آئے گی. تو اللہ رب العالمین نے یہ انسان کے فطری طور پر کچھ ایسے جذبے بیان کیے ہیں جو ایسا ہوتا ہے عمومی طور سے، لیکن بندے مومن کو اپنے ایمان کے بقا کے لیے، یا اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، یا اپنے ایمان کی لاج رکھتے ہوئے اس طرح کی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے. اسے ہر حال میں اللہ سے جڑے رہنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت، عجبا لامر المؤمن ان اصابته ضراء حمد، ان اصابته سراء شکر وان اصابته ضراء حمد، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اسے کوئی آسانی پہنچتی ہے، خوشی کی بات پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اسی وجہ سے تو کوئی پریشان حال آدمی بھی آپ سے خیریت پوچھے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، ہے نا. کچھ پریشانیاں اس کے من میں ہے لیکن کہتا تو الحمدللہ ہے. تمام طرح کی تعریف اللہ کے لیے، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کا رویہ بیان کیا، اور وہاں سے اخلاص کی برکت بھی بیان ہوئی. وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی وہ ذات ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سیر کراتا ہے. حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ تم کشتی میں سوار ہوتے ہو. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُ مُحِيطٌ بِهِمْ. تو پہلے یہ کشتی جو ہے بڑی آب و تاب کے ساتھ چلتی ہے، ہوائیں اس کو چلاتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ بیچ میں پہنچتی ہے. اللہ کی طرف سے تیز ہوائیں آندھیاں آتی ہیں، ہے نا، یہاں تک کہ انہیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے انہم محیط بہم، یہ لوگ گھیر لیے گئے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں. لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر ہم نے تو نے ہمیں یہاں نجات دے دی تو ہم شکر کرنے والے ہو جائیں گے. یعنی وہ حرکتیں نہیں کریں گے جو اب کرتے تھے، یعنی انہیں معلوم تھا یہ گناہ کا کام ہے، معلوم تھا، اسی لیے اخلاص کے ساتھ پکارتے تھے اللہ کو کہ اللہ بچا لے، اور اللہ ان کے اخلاص کی لاج رکھتا تھا. اللہ کو معلوم ہے نا کہ وہ بچنے کے بعد کیا کرنے والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ نجات دے رہا ہے. یعنی اللہ کس بات کی لاج رکھ رہا ہے؟ ان کے اخلاص کی لاج رکھ رہا ہے، ان کے اخلاص کی لاج رکھ رہا ہے. اور کوئی عمل تو قبول نہیں ہوتا ہے، لیکن اخلاص کے حال میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ اللہ قبول کر لیتا ہے، گرچہ کافر ہو. یہاں کون ہے؟ مشرک ہیں، مشرک ہیں جو دعا کر رہے ہیں اللہ سے، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین. پھر اللہ نے کہا فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں پھر وہ زمین میں وہی سرکشی، ناحق سرکشی کرتے پھرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ پکارتا ہے دار السلام کی طرف، یعنی جنت کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کن لوگوں کو اللہ پکارتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً، اللہ ان لوگوں کو انعام کے طور پر دے گا جو لوگ نیکیاں کرتے تھے، نیکیاں ہی یعنی بھلائیاں کرتے تھے تو بھلا بدلہ ملے گا، وہ زیادہ، اور اللہ اس پر مزید دے گا. مفسرین کہتے ہیں یہاں زیادتی سے مراد یعنی زیادہ انعام دینے سے مراد اللہ رب العالمین کی رویت، اللہ کو دیکھنے کا جو شرف ملے گا اہل جنت کو، یہ جنت کے انعام کے سوا ہے، جنت کے انعام کے سوا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید اور اس کے متعلق بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، جس میں زمین و آسمان کی تخلیق، قیامت کے دن غیر اللہ کو جو دنیا کے اندر معبود بنا کر لوگ پوج رہے ہیں، ان کے سامنے ان شرکا کی تردید کی، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ما کانوا ایانا یعبدون. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا سوال قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ اے لوگوں بتاؤ کیا تمہارے شرکا کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ پہلی بار پیدا کریں پھر دوبارہ پیدا کریں؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارے شرکا کے پاس یہ طاقت نہیں، لیکن اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ اس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا ہے
ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا. یعنی تمہیں ایسا لگتا ہے نا کہ مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، سڑ گل کر مٹی کے اندر ضم ہو جائیں گی، پھر ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. اس کے بہت سارے مذہب قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان کیے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت عزیر کا واقعہ. اس کے بعد قرآن کریم کی تعریف اللہ نے بیان کی کہ قرآن کریم نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. قرآن کریم ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے اور اسی طرح سے رحمت بھی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے ہے نا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. دلوں کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے قرآن کریم کے ذریعے سے، اب وہ چاہے روحانی ہو اور چاہے دینی طور پر ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو قرآن کریم کے ذریعے سے جلا بخشتا ہے. تو قرآن کریم پڑھنا، سننا، سمجھنا، یہ تمام کچھ ہمارے لیے باعث خیر اور باعث رحمت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی تعریف فرمائی اور ان کی صفات بیان کی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی یعنی اللہ کے دوست وہ ہیں جن کو نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اور ان کا انعام کیا ہے؟ لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں اور اچھی باتوں کی تلقین ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں اور بشارت اور اچھے انعام کا وعدہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا. ایمان لانے والوں کی تعداد مختصر سی تھی، ہے نا. وما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنهم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دینے گئے تو بہت تھوڑے لوگ اسلام لائے، ایمان کے اندر داخل ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فرعون کے رعب سے مرعوب تھے، فرعون سے ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم موسیٰ کے ساتھ جائیں اور فرعون کے ظلم اور سرکشی کا شکار ہو جائیں. تو اس رعب اور خوف کی وجہ سے ایمان لے، یہاں تک کہ وہ مقابلہ ہوا جادوگروں سے اور ایمان لانے والوں کا ایک سلسلہ جاری ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے بہت ساری باتیں ہیں جو پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی گئی، اس لیے اس کو چھوڑا جا رہا ہے. فرعون کے ظلم و ستم سے ڈر کر بنی اسرائیل نے دعا کی تھی. کیا دعا؟ ونجنا برحمتک من القوم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اے اللہ اس ظالم قوم کے لیے ہم کو فتنہ نہ بنا، آزمائش نہ بنا، اور اے اللہ اپنے خاص رحمت سے ہمیں اس کافر قوم سے نجات عطا فرما. اور یہ بد دعاؤں کا سلسلہ صرف قوم نے نہیں بلکہ نبیوں نے بھی کیا، دونوں نبیوں نے مل کر دعا کی. قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم. دعا کی بدعا کی کہ اللہ ان کے مال و سمیت انہیں نیست و نابود کر دے، ہے نا. واشدد على قلوبهم، ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، اللہ یہ ایمان نہ لائے یہاں تک کہ دردناک عذاب دے. یہ بدعا کی. عمومی طور سے نبی اپنی قوم کے لیے بدعا نہیں کرتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے قیامت کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو؟ شرک کی بات کی جا رہی ہے، لیکن نبی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اللہ اگر انہیں عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے ہی بندے، یہ تیرے ہی بندے. تو یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ اگر تو معاف کر دے تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تیرے معاملات تیرے ہاتھ ہیں، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اللہ نے وضاحت کی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تو نبی کا جذبہ اپنے قوم کے لیے ایسا ہوتا تھا، لیکن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا یہ دعا کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ اس کی سرکشی ناقابل برداشت تھی. اور وہ ہوا جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ فرعون غرقاب ہوا، ہے نا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لاتا ہوں. ڈوبنے لگا، فرعون ایمان لا رہا، اس کی زبان سے سنیے لا الہ الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں یا اس رب کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. یہ وہ ہے جو کل تک انا ربکم الاعلی کہتا تھا،
آج جب غرقاب ہو رہا ہے، اللہ کے عذاب سے دوچار ہو رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں، یا اس ذات کے سوا یا اس رب کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، حقیقی رب نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے۔ ابھی بھی دیکھیے بعض لوگوں کی ہیکڑی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے نا، ابھی تک اس نے یہ نہیں کہا کہ تو میرا رب ہے نا، ابو جہل کے جیسا گردن کٹی ہے، مرنے کے قریب ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے غزوہ بدر میں کہ مجھے مر جانے کا خوف نہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے، یا اس بات کا مجھے بہت افسوس ہے کہ مجھے بکری کے چرواہوں نے قتل کیا۔ بتاؤ ہے نا، رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ تو مرنے کے قریب اس کو اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے بکری کے چرانے والوں نے قتل کیا، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ ابو الحکم اتنا بڑا سردار تھا، اتنا ڈیل ڈول والا تھا، اس کو بکریوں کے چرواہوں نے قتل کر دیا۔ تو یہ عار کا مجھے افسوس ہے، دنیا سے جاتے جاتے اس کو افسوس ایمان کا نہیں بلکہ افسوس عار کا۔ تو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہا کہ جس رب پر بنو اسرائیل ایمان لائے میں بھی اسی پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا اب ایمان لا رہے، اب ایمان لا رہے، یہ ایمان لانے کا وقت ہی نہیں، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب سے پہلے تو بڑی سرکشیاں کی، بڑی نافرمانیاں کی اور بڑے فساد مچائے، اور ان فسادوں کا نتیجہ ہے کہ تمہیں آج غرق کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اتنا ہی نہیں کہ تجھے عذاب دیا جائے گا بلکہ تیرے جسم کو، تیرے بدن کو ہم قیامت تک رہنے والے لوگوں کے لیے نصیحت بنا کر رکھ دیں گے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے۔ وہ قرآن کی حقانیت کی کچھ دلیلیں ایسی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، گرچہ آپ یہاں بیٹھے ہیں لیکن آپ نے موبائلوں میں تو دیکھا ہوگا نا کہ اللہ نے اس کے مجسمے کو محفوظ کر رکھا ہے، کس لیے؟ تاکہ لوگ اسے دیکھتے رہیں اور عبرت حاصل کرتے رہیں کہ جب بھی فرعونیت کسی کے اندر حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو اللہ اسے کسی نہ کسی طور پر نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اور ہر ایک، اسی لیے اردو زبان کے اندر سرکشی کو اسی لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، بہت سارے سرکش لوگوں کا تذکرہ ہو تو فرعونہ کہا جاتا ہے، فرعون کی جمع فرعونہ مطلب یہ سرکش لوگ، تو نام ہی پڑ گیا اور جو بدن ہے تو ہے ہی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم یونس کا تذکرہ کیا اور ایک خصوصیت بیان کی کہ کسی قوم کو عذاب کا حکم آ جانے کے بعد اللہ نے نجات نہیں دی سوائے قوم یونس۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم۔ واقعی ہوا تھا اختصار کے ساتھ یوں سنیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دے کر تھک گئے، عاجز آ گئے اور ان سے ایمان کی امید ختم ہو گئی، تو کہا کہ تم پر فلاں دن عذاب آنے والا ہے، اب مجھ سے نہیں ہوتا تم کو سمجھانا، اور بستی سے باہر نکل گئے خوب دور جا کر غصے میں۔ لیکن قوم کا درد تو درد ہے، ہر آنے جانے والے سے پوچھتے ہیں کیا ہوا قوم کا کیا ہوا، عذاب آ گیا کیا، سارے لوگ تباہ ہو گئے کیا؟ یہ اس لیے نہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کہ عذاب آئے، یہ اس لیے قوم غصہ ہو کر، آپ کو یاد میں اپنے گھر والوں سے غصہ ہو کر نکل جائے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ اترے گا تو وہ سوچتا بیٹھے گا ارے گھر والے کس کام میں ہوں گے، بیٹا کیا کر رہا ہوگا، بیٹی کیا کر رہی ہوگی، ماں کیا بول رہی ہوگی، ابا کیا بول رہے ہوں گے، اولاد کیا بول رہے ہوں گے، یہ سب کچھ اس کے دماغ میں گھستا رہے۔ تو یونس علیہ السلام کا حال کچھ ویسا تھا، ہر آنے جانے والے سے پوچھتے تھے۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے اور قوم والوں کو لگا کہ بھائی عذاب آنے والا ہے، اور جیسا کہا تھا ویسا کچھ سرزد ہو رہا ہے، تو سارے لوگ اپنے بال بچوں کو لے کر کہاں نکل گئے، میدان میں نکل گئے اور اللہ کے سامنے دعا کر لیں اللہ اس عذاب کو ٹال دے، ہم ایمان والے ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہی کہا کہ جب عذاب کا حکم آ گیا اس کے بعد بھی کسی قوم کو اگر اللہ نے رخصت دی ہے تو قوم یونس کو دی ہے، اور کسی کو رخصت نہیں ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ عذاب ٹل گیا ہے تو بھی واپس نہیں گئے، ناراضگی دکھانی تھی، آئے یہ لوگ مجھ سے سفارش کریں، لیکن یہ کام اللہ رب العالمین کو حکم کے خلاف تھا۔ کسی بھی نبی کو اپنے وہ سرزمین جہاں پر وہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مشقتیں برداشت کی، جب تک حکم نہیں آیا آپ نے ہجرت نہیں کی۔ اس کے بعد مصیبت اور پریشانی ڈالنے والی ذات، نکالنے والی ذات، اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ،
اللہ تمہیں کوئی مصیبت ڈال دے، تم پر کوئی مصیبت نازل کر دے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ کسی خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے تو اللہ کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ہم نماز کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس کو تو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تو چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ ایک عقیدہ اور بہتر عقیدے کی بہتری کے لیے اس آیت کریمہ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ ہود، حضرت ہود علیہ السلام کے تذکرے کی مناسبت سے اس سورت کو سورہ ہود کا نام دیا گیا۔ کچھ آیتیں پڑھی گئی۔ 5ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا کے اندر افراط و تفریط کرنے والوں کا تذکرہ کیا۔ الا انہم یصنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ اپنے سینوں کو سمیٹ کر کام کرتے ہیں، یعنی اپنی شرمگاہوں کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے، یعنی اتنے زیادہ شرم و حیا والے ہیں کہ بالکل ایسے سکڑ کر رہتے ہیں۔ الا انہم یصنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم، جب کپڑے اتارتے ہیں۔ کچھ اوقات ہیں جہاں آدمی کپڑے اتارتا ہے، یعنی غسل کے وقت، قضاء حاجت کے وقت، ہے نا، جنسی تعلقات کے وقت آدمی کپڑے اتارتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے لوگ تھے جو شرم و حیا کے بالکل پیکر بنے ہوئے تھے۔ کہا گیا نا الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی ایمانیات میں جوڑا کہ بھئی اللہ جو ہر جگہ دیکھ رہا ہے ہم کو، تو کیا کرنا چاہیے، مکمل طور سے حیا کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں منع کیا، کہاں بچ کر جاؤ، انہ علیکم بذات الصدور ہے، وہ تو تمہارے دل کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، جس کو تمہارا پڑوسی نہیں جانتا ہے یا تم سے بات چیت کرنے والا نہیں محسوس کر پاتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، وہ تمام جذبات اللہ کے پاس۔ تم ارادہ کرتے ہو بھی، سوچتے ہو، اس کا ارتکاب کرو گے نہیں کرو گے، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے اس قدر شرم و حیا یہ بھی مناسب نہیں۔ تو غلو یعنی کسی بھی کام میں غلو سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہماری عزت آخرت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ الہی ہم سے جانے انجانے میں جو غلطیاں اور گناہ کے کام سے زد ہوئے، کوتاہیاں ہوئی، الہی تو غفور رحیم میں ہمارے خطا اور گناہوں کو معاف فرما، جب تک دنیا میں رکھ ایمان اسلام پر زندگی دے، خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، خیر کلام کرنے توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر جاری فرما، آمین۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله۔